الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ 12 فروری اتوار کے دن دلی کے رام لیلا میدان کے اندر جمعیت علماء ہند کی طرف سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا تھا، جس کے اندر دیگر مذاہب کے بھی دھرم گرو اور پنڈت وغیرہ شامل ہوئے تھے۔ اسی پروگرام کے اندر حضرت اقدس مولانا ارشد مدنی، جو اس وقت جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا تھا۔ اگر آپ نے وہ بیان نہیں سنا ہے یا نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیان کے اندر کئی ساری باتیں کہیں، جن میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ دنیا کے اندر جب کوئی نہیں تھا، تنہا آدم علیہ السلام دنیا کے اندر موجود تھے، جس کو ہندوؤں کے یہاں منو کہا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منو کس کو پوجتے تھے اور منو کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو حضرت نے فرمایا، جب انہوں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ منو ایک اوم کی عبادت کیا کرتے تھے، ایک اوم کو پوجا کرتے تھے۔ اور حضرت نے جو بات کہی ہے، میں آپ کو وہ کلپ دکھانا بھی چاہتا ہوں، آپ یہ کلپ دیکھیے، اس کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے۔ میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا، جب کوئی نہیں تھا، نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے، جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے، جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ہوا ہر جگہ ہے۔ انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین۔ میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں، انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو۔ تو اس کے اندر حضرت نے یہ بتایا ہے کہ اوم اور اللہ ایک ہے، یعنی اوم کا ہندوؤں کے یہاں جو تصور ہے اور ہندوؤں کے یہاں اوم کے بارے میں جو عقائد ہیں، جو ڈیفینیشن ہے، وہیں عقائد مسلمانوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہیں۔ کہ جب حضرت نے معلوم کیا بڑے بڑے دھرم گروؤں سے کہ اوم کیا چیز ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ وہ ایک ہوا ہے۔ جیسے ہوا ہر جگہ موجود ہے، اسی طریقے سے اوم ہر جگہ موجود ہے۔ اور اوم وہ ہے کہ جس نے زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہی ہے کہ جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی ہے۔ یعنی ہندوؤں کے یہاں جو اوم کے بارے میں عقائد ہیں، وہی مسلمانوں کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہیں۔ تو جب حضرت نے یہ بات کہی، اس کے بعد ملک بھر کے اندر ایک شور برپا ہو گیا، اور بہت سارے لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی ذہنیت دے رکھی ہیں، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ علم دے رکھا ہے، کچھ عقل اور سمجھ دے رکھی ہے، انہوں نے حضرت مولانا ارشد مدنی کے اس بیان کی تعریف فرمائی ہے کہ حضرت نے جو باتیں کہی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے کتابوں کے ذریعے اس کو ثابت بھی کیا ہے۔ اور وہیں پر اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یا تو یوں کہیے کہ کم علمی کی بنیاد پر، یا یوں کہیے کہ سیاست کی بنیاد پر، یا اپنے ذاتی مفاد کی بنیاد پر حضرت مولانا کے اس بیان کی پرزور طریقے سے مذمت کی ہیں، اور نہ جانے حضرت مولانا ارشد مدنی کے بارے میں اور علماء دیوبند کے بارے میں انہوں نے کیسے کیسے الفاظ اپنی زبان سے نکالے ہیں۔ بلکہ اللہ معاف فرمائے، بعض لوگوں نے تو یوں کہہ دیا کہ یہ فرقہ اسلام ہی سے خارج ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی ان کی عقل، ان کا علم اور ان کی سمجھ دیکھیے کہ انہوں نے اس بات کے بارے میں تحقیق کیے بغیر ایسی ایسی باتیں کہیں کہ ان کو علماء دیوبند کے بارے میں اور مولانا ارشد مدنی کے بارے میں زبان درازی کرنے کا اور کیچڑ اچھالنے کا موقع مل گیا۔ اسی طرح کا ایک چہرہ کہ جو ہندوستان کے اندر مشہور و معروف بھی ہیں پچھلے کچھ دنوں سے، اور بہت سارے لوگ ان کے بیانات کو سنتے بھی ہیں اور ان کو سننا پسند بھی کرتے ہیں، اور وہ
بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا نام مفتی سلمان ازہری ہیں، انہوں نے بھی حضرت مولانا ارشد مدنی کے بارے میں نہ جانے کیسے کیسے الفاظ اپنی زبان سے نکالے ہیں۔ آپ خود ان کا بیان سنیے۔ ابھی ابھی آپ نے سنا ہوگا دھرم سنسد کے نام پر کچھ پاکھنڈی مولوی، آپ پہلے پاکھنڈی پجاری ہوتے تھے اور پاکھنڈی مولوی بھی ہیں، وہ غدار ہیں جماعت کے، داڑیاں بھی ہیں، ٹوپیاں بھی ہیں اور بڑے نامچین نام رکھتے ہیں اور پورے ہندوستان کی نمائندگی کرنے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ابھی ایک محفل بلائی دھرم سنسد کے نام پر، شاید ہو سکتا ہے خبریں نہیں دیکھ رہے ہو آج کل، یا پہنچی نہیں ہوں گی، اللہ کرے کہ نہ ہی پہنچے ہیں، اس لیے کہ دلوں کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ ہی بچائے ان ظالموں کی وجہ سے۔ لیکن بیٹھے بیٹھے مولوی صاحب کہنے لگے اللہ بھی ایک ہی ہے، اوم بھی ایک ہی ہے، جو اللہ کہے گا وہ بھی ٹھیک ہے، اوم کہے گا وہ بھی ٹھیک ہے، سب ایک ہی ہے۔ میرے عزیزو بات ادھر ادھر نہ جائے، یہ دھرم سنسد کے کتوں کو چھوڑ دو اور پھر علل اعلان یہ کہو ظالموں تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک، ہمیں ہر جگہ اللہ اکبر ہی سکھایا گیا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور ان ظالموں کو اتنا بھی نہیں پتا، اوم اور اللہ کو ملانے کے لیے بیٹھ گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ منافق کو زیادہ دیر تک چھپنے نہیں دیتا، وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ لوگوں پہچان لو یہ دین کے دلالوں کو، غداروں کو، منافقین کو، اور اپنے آپ کو ان سے الگ کرو۔ اب یہ مفتی سلمان ازہری صاحب ہیں جو بریلوی عالم ہیں اور خود کو مفتی کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں اور خود کو عاشق رسول بھی بتاتے ہیں، لیکن ان کے بیان کرنے کا اور ان کے گفتگو کرنے کا اندازہ دیکھیے کہ یہ مولانا ارشد مدنی کے بارے میں اور جو علماء کرام وہاں پر موجود تھے ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ پاخنڈی مولوی، غدار، منافق، دلال، ایسے ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں۔ یعنی خود اندازہ لگائیے آپ کہ ایک مولوی کے لیے، ایک مفتی کے لیے کیا یہ چیز شوبہ دیتی ہیں کہ وہ عوام کے درمیان میں بیٹھ کر اور ممبر کے اوپر بیٹھ کر ایک عالم کے بارے میں ایسی ایسی باتیں اپنی زبان سے نکالے۔ تو ہم مفتی سلمان ازہری سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ خود کو عالم بھی کہتے ہیں، مفتی سمجھتے ہیں اور خود کو عاشق رسول بھی بتاتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ قرآن کریم کی سورۃ النحل ہے، اس کی 125 آیت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، فرمایا کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ بلائیے، اچھی گفتگو کے ساتھ بلائیے، اور پھر آگے فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اگر کبھی ان سے بحث و مباحثہ کرنا پڑے تو اچھے انداز سے کیجئے، بہتر طریقے سے کیجئے، احسن طریقے سے ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کیجئے۔ مفتی سلمان صاحب، اگر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھا ہوتا اور قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر آپ کی نظر ہوتی تو آپ کبھی اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالتے جو الفاظ آپ نے حضرت مولانا ارشد مدنی کے بارے میں یا علماء دیوبند کے بارے میں نکالے ہیں۔ آپ مفتی ہیں، عالم ہیں، آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکالنا یہ شعبہ نہیں دیتا ہے آپ کو، اور یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کی تربیت کیسی ہے، آپ کے اندر کتنا سلیقہ ہے، آپ کے اندر کتنی تمیز ہے اور آپ کے اندر کتنا علم ہے۔ آپ کی ایسی گفتگو سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کی صلاحیت کیا ہے۔ اور اگر آپ کو مولانا ارشد مدنی کے بارے میں یا مولانا ارشد مدنی نے جو بات کہی ہے اس سے آپ کو کوئی اختلاف تھا یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بات غلط تھی، تو انصاف کا اور عقل کا تقاضا یہ تھا کہ آپ احسن طریقے سے اور حسن انداز سے ان کی اس بات کو دلائل کی روشنی میں رد فرماتے، لیکن آپ نے دلائل کی روشنی میں اس کو رد نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اپنی زبان سے دلال، منافق اور پاخنڈی مولوی، اللہ معاف فرمائے، ایسے ایسے الفاظ آپ نے اپنی زبان سے نکالے ہیں اور ان کے اوپر آپ نے ایسے ایسے الزامات لگائے ہیں۔ آپ نے ان کے بارے میں یا علماء دیوبند کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں، یہ تو بات کسی کافر کے بارے میں اور کسی مشرک کے بارے میں بھی ہمارا اسلام کہنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ مفتی صاحب، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یا تو ان بات سے رجوع کریں اور معافی مانگے، نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کی ان باتوں کے اوپر پکڑ ہو جائے کہ آپ نے ممبر کے اوپر بیٹھ کر، کرسی کے اوپر بیٹھ کر ایک عالم کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہی ہیں
اور عوام کے دلوں کے اندر آپ نے نفرت پیدا کرنے کی اور فرقہ واریت کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ کم از کم یہی دیکھ لیتے کہ بھئی چلو وہ ایک بڑے عالم ہیں، عمر میں مجھ سے بڑے ہیں اور ان کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، کم از کم آپ ان کی عمر کا ہی لحاظ کر لیتے، لیکن آپ نے یہ تمام چیزیں پس پشت ڈال کر صرف اپنے ذاتی مفاد کو اور عوام میں اپنی واہواہی کرانے کے لیے اور عوام میں جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنی زبان سے ایسی ایسی باتیں نکال دی ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں دلائل کی روشنی میں کہ اوم کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، تاکہ عوام کو بھی پتہ لگے اور عوام آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے گمراہ نہ ہو، عوام آپ جیسے لوگوں کے بیانات کو سن کر علماء کے بارے میں اپنے دل کے اندر متنفر نہ ہو۔ ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ اوم اور اللہ کیا ہے۔ مسلمانوں کے یہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تصور ہے یہ تو سب جانتے ہیں، اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو عقائد رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے یہ ہر مسلمان جانتا ہے، اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اوم کیا چیز ہے، اوم کے معنی کیا ہے، اوم کی ڈیفینیشن کیا ہے، اوم کے بارے میں ہندوؤں کے یہاں کیا عقائد ہیں، ہندوؤں کے یہاں اوم کے بارے میں کیا تصورات ہیں، یہ ہمیں ہندوؤں کی کتاب سے تلاش کرنا پڑے گا، کیونکہ اوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں کوئی بات نہیں ہے، اسی طرح اوم کے بارے میں احادیث کے اندر کوئی بات نہیں ہے، تو ہمیں ہندوؤں کی کتاب کا مطالعہ کرنا پڑے گا اور اس سے تلاش کرنا پڑے گا کہ اوم کا ان کے یہاں کیا تصور ہے۔ تو آریہ سماج کے گویا کہ یوں کہیے آریہ سماج کے جو بانی ہیں دیانند سرسوتی، ان کی ایک کتاب ہے ستیات پرکاش۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے بالکل شروع میں یعنی شروع باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اسماء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی ہے، اور وہیں پر انہوں نے اوم کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے کہ اوم کیا چیز ہے۔ آپ اس کتاب کے اندر دیکھ سکتے ہیں، وہ کتاب کہیں پر بھی مل جائے گی، یا پھر آپ انٹرنیٹ سے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کتاب کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ٹرانسلیٹ بھی موجود ہیں، آپ اس کے ٹرانسلیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اوم کے بارے میں کیا باتیں کہی ہیں۔ تو وہ یوں کہتے ہیں کہ اوم یہ لفظ پرمیشور کا سب سے افضل نام ہے، یعنی جیسے ہمارے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے اسماء اسم اعظم پر مشتمل ہیں، اسی طریقے سے دیانند سرسوتی یہ جو لفظ اوم ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرمیشور کا اسم اعظم قرار دے رہے ہیں کہ یہ سب سے افضل نام ہے۔ اسی طرح انہوں نے آگے بتایا کہ یہ جو لفظ ہے اوم یہ 3 حروف سے مل کر بنا ہے، 3 حروف سے، اور وہ حروف ہیں آ او میں، یہ 3 حروف ہیں، اور بتایا کہ یہ ان 3 حروف سے مل کر بنا ہے۔ اس طریقے پر پرمیشور کے بہت سے نام آ جاتے ہیں، یعنی ان 3 حروف سے پرمیشور کے بہت سارے نام آ جاتے ہیں، اور آگے پھر انہوں نے ان ناموں کی مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں، اور آگے انہوں نے بتایا ہے کہ ویدوں میں اوم پرمیشور کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی جو ہندوؤں کے وید ہیں ان کے اندر جو لفظ اوم آیا ہے یہ پرمیشور کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اس کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے اس کے حوالے بیان فرمائے ہیں، اور ان کے منتر بھی بیان فرمائے ہیں کہ کس جگہ پر اوم کے بارے میں یعنی کس جگہ پر پرمیشور کے لیے اوم استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ اوم کا ایک معنی ہے حفاظت کرنے والا، جیسے ہمارے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے الحافظ، حفاظت کرنے والا، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اوم کا ایک معنی ہے حفاظت کرنے والا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اوم کا ایک مطلب ہے آکاش، خلا کے مانند، یعنی جو سب جگہ موجود ہو۔ اسی طرح ہم مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ موجود ہے۔ اسی طرح وہ آگے کہتے ہیں کہ اوم وہ ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ کبھی فنا ہونے والی ذات نہیں ہے۔ هو الاول والآخر، وہ شروع سے ہیں اور آخر تک رہے گی۔ اور فرمایا کہ اوم وہ ہے کہ جس کی پرستش کرنا واجب ہے، اس کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کی جائے گی۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، جس کو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ۔ آگے وہ یوں کہتے ہیں کہ سب ویدوں وغیرہ میں اور شاستروں میں پرمیشور کا اعلیٰ ترین
اور ذاتی نام اوم ہے، یعنی اوم ان کے یہاں پرمیشور کا ذاتی نام ہے اور اعلیٰ ترین نام ہے، جیسے ہمارے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذاتی اور سب سے افضل نام اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اگر مولانا ارشد مدنی نے ان وجوہات کی اور ان معانی کی بنا پر اور ہندوؤں کے یہاں اوم کا جو تصور ہے ان تصورات کی بنا پر اگر یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی جس کو تم اوم سمجھتے ہو اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں انہوں نے کون سی غلط بات کہہ دی ہیں؟ اور یہ انصاف ہے، یہ عقل ہے، عقل کا تقاضا ہے کہ مولانا مفتی صاحب آپ ان باتوں کو جو آپ نے کہی ہیں ان باتوں کو آپ دلائل کی روشنی میں بیان کریں، ورنہ تو پھر آپ مولانا ارشد مدنی سے معافی مانگیں کہ ہاں آپ نے ان کے اوپر کیچڑ اچھالا ہے، آپ نے عوام کے دلوں کو متنفر بنانے کی کوشش کی ہے۔ عوام کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور عقل سے کام لینا چاہیے کہ مولانا نے جو بات کہی ہے وہ حرف بحرف سچ ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے، بلکہ انہوں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا ہے، ان سے پوچھنے کے بعد آگے انہوں نے یہ بات نقل کی ہے، انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، بلکہ انہوں نے باقاعدہ حوالے کے ذریعے سے بتایا ہے کہ میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا ہے، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ اوم کا ہمارے یہاں یہ تصور ہے۔ اس کی بنیاد پر حضرت نے کہا کہ بھائی اوم کا جو تمہارے یہاں تصور ہے وہی ہمارے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور ہے، اسی کو ہم اللہ سمجھتے ہیں۔ اس بنیاد پر حضرت نے اوم اور اللہ کو ایک قرار دیا ہے۔ جو لوگ اس بات کو غلط سمجھتے ہیں اور جو لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں اور مولانا کے بارے میں یا علماء دیوبند کے بارے میں غلط سلط باتیں بیان کر رہے ہیں، ان کو ذرا سوچنا چاہیے اور کتابوں کا اٹھا کر مطالعہ کرنا چاہیے۔